بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 6 جون سال 2020 اور دن ہے جناب آج ہفتے کا۔ آج امپورٹنٹ ڈے ہے، اہم ترین دن ہے، اور اس خطے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک تاریخی دن بھی بن سکتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ آج ایک ہارا ہوا جرنیل، ہاری ہوئی فوج کا جرنیل، جس کے زمین پر دشمن ملک قبضہ کر چکا ہے دن کی روشنی میں، اور وہ اپنی فوجیں اتار چکا ہے، 60 کلومیٹر رقبے پر وہ قابض ہے اور وہ دھمکیاں بھی دے رہا ہے۔ آج ایک مفتوح ملک کا جرنیل، ہارا ہوا جرنیل، ہاری ہوئی فوج کا جرنیل، ایک شکست خوردہ ملک کا جرنیل آج مذاکرات کرنے جا رہا ہے جناب۔ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، وہ ہے انڈیا کے جرنیل ہیں جی، جنرل جوشی۔ ان کے آج مذاکرات ہیں۔ مذاکرات کیا ہیں؟ بھیک مانگنے جائیں گے وہ آج چائنا کے سامنے۔ اور چین نے، آپ کو معلوم ہے کہ ایک 5 مئی کو جھڑپ ہوئی تھی اور ایک 9 مئی کو جھڑپ ہوئی تھی، اور 5 مئی اور 9 مئی کی جھڑپ کے بعد فوجیوں کو، بھارتی فوجیوں کو مار بھی پڑی تھی، ہاسپٹل بھی داخل ہوئے تھے، اور ان پہ ٹھیک ٹھاک ٹھکائی بھی کی گئی تھی۔ اور اس کے بعد چائنا نے انڈیا کے مختلف علاقوں پہ قبضہ کر لیا، اپنی فوج اتار دی، اور یہ 60 مربع کلومیٹر ایریا ہے، اور یہ شمالی لداخ ہے، جنوبی مشرقی لداخ ہے، جنوبی لداخ ہے، اور وادی گلوان ہے، اور سکم ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے، اور یہ بڑا اسٹریٹجک ایک پوائنٹ ہے۔ اور 1962 میں جہاں پہ چائنا نے ایک تحمل بردباری یا ایک رواداری کا مظاہرہ کیا تھا اور اپنی فوجیں نکال لی تھیں 1962 کی لڑائی میں، اس کے بعد آج یعنی کہ اس مہینے جون میں اور مئی کے آخری دنوں میں چائنا نے ان تمام ایریاز پہ، ان تمام وادیوں پہ، ان تمام چوٹیوں پہ قبضہ کر لیا، اور انڈیا جو ہے وہ بوجوہ کوشش کے، سب کچھ کرنے کے، اس میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ چائنا کے ساتھ لڑائی کرتا۔ پہلے تو ایک ڈینائل کا موڈ میں رہے کہ جناب کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جب دوسرے ملکوں کے سیٹلائٹ کے ذریعے تصاویر آنا شروع ہوئیں، آسٹریلیا کی نے بھی تصاویر دے دیں، امریکن نے بھی دے دیں، جب تصاویر آنا شروع ہوئیں تو تب جا کے انہوں نے یقین کیا، یعنی کہ تسلیم کرنا پڑا۔ اب نریندر مودی تسلیم کر چکے ہیں کہ جناب ہماری زمین پہ قبضہ ہو گیا ہے۔ ان کے وزیر داخلہ امیت شاہ اپنی شکست تسلیم کر چکے ہیں، چین کا قبضہ تسلیم کر چکے ہیں۔ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ وہ بھی قبضہ تسلیم کر چکے ہیں اور اپنی شکست کا اعتراف کر چکے ہیں، اور انڈین جرنیل اور انڈین ڈیفنس انالسٹ اور اجیت ڈوول اور را اور انڈین آرمی، یہ تمام کے تمام تسلیم کر چکے ہیں کہ جناب ہم ہار چکے ہیں، ہماری زمین پہ قبضہ ہو گیا ہے، چین نے قبضہ کر لیا ہے، اور اب ہم لڑ بھی نہیں سکتے۔ یہ بند کمروں کے اجلاس کی کہانی ہے۔ پہلے تو یہ بہت زیادہ ایگریسو تھے، جو میں آپ کہہ رہا ہوں نا کہ آج یہ بھیک مانگنے جا رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ بھیک ہی مانگتے ہیں۔ ان میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ جو ہندوستان کا ہندو ہے اور انڈین آرمی ہے، اس میں اب وہ والی ہمت نہیں ہے، یہ کبھی بھی نہیں رہی۔ ایک ایسٹ پاکستان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، میں بار بار کہتا ہوں، وہ ہماری اپنی کمزوریاں تھیں، ہمارے اپنے اندر میر جعفر اور میر صادق تھے، ادروائز انڈین آرمی کبھی بھی ایسی نہیں رہی، اور یہ ہمیشہ کسی نہ کسی کی گود میں بیٹھ کے کھیلی ہے۔ اس وقت یہ رشیا کی گود میں بیٹھی تھی، اور آج کل یہ امریکن کی گود میں بیٹھی ہے۔ اس وقت یہ رشیا کا پٹھو تھا، آج یہ امریکہ کا پٹھو ہے اس ایریے میں۔ تو ان کی شے پہ یہ کھیلتے ہیں، ادروائز یہ کبھی بھی نہیں کھیلے۔ خیر، جب سے یہ قبضہ ہوا ہے نا جی، اب یہ اس سے پہلے کیا کچھ کر چکے ہیں، اس سے پہلے یعنی کہ یہ جو مذاکرات نہیں بلکہ
ایک بھیک مانگنے جا رہے ہیں بھارت کے جنرل جوشی چائنا سے منت اللہ پروگرام، اور مہربانی کریں، معافی دے دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، وہ میں سارا آپ کو بتاتا ہوں یہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کیا کیا کر چکے ہیں یہ جناب، انہوں نے یہ پنگا تو لے لیا، اور وہ ساری پچھلی ویڈیوز آپ سنیں، وہ ایک گریٹر پلان تھا، وہ سارے کا سارا ایک چل رہے تھے، اور انڈیا سمجھتا تھا کہ بس میرے پیچھے چونکہ امریکہ سرکار ہے، اور مودی سمجھتے تھے کہ میرے پیچھے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، تو اس لیے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اجیت ڈوبل سمجھتے تھے کہ میرے بہت اچھے CIA سے تعلقات ہیں، MI6 سے اچھے تعلقات ہیں، اور میں ان کا یہاں پہ ایک بغل بچہ ہوں، تو اس لیے بچہ جمہورہ، تو اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس ہر طرف حلوہ ہی حلوہ ہے۔ اس کے باوجود کہ وہ بالا کوٹ میں ہم سے عبرتناک شکست کھا چکے ہیں۔ 27 فروری کو پچھلے سال اپنے 2 جہاز پاک فضائیہ کے ہاتھوں ہٹ کروا چکے ہیں۔ ابھی نندن گرفتار ہو چکا ہے، اس کو پھر ساری دنیا کے سامنے میں واپس کیا، اس کا بدلہ نہیں لے سکے، آج تک نہیں لے سکے۔ اس وقت بھی اب بھی کیا کر رہے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے 2 دفعہ فون پہ بات ہوئی جی نریندر مودی کی، اور انڈین منسٹر کی بات ہوئی پومپیو سے، اور انڈین آرمی، انڈین نیشنل سیکورٹی جو ہیں اجیت ڈوبل، ان کی بات ہوئی اپنے کاؤنٹر پارٹ امریکن سے۔ ساری باتیں ہو چکی، منت اللہ ہو چکا، لیکن امریکنز کھل کر سامنے نہیں آئے، اور ان کو یہ کہا کہ بس اب آپ ہتھولا رکھیں، اب آپ بات چیت کے ذریعے معاملہ طے کر لیں، آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ یہ امریکہ کی طرف سے میسیج آیا، اور جب 2 دفعہ انہوں نے ادھر سے بھی کوئی جواب نہ ملا، پھر انہوں نے چائنا کے ساتھ بھی، نریندر مودی نے براہ راست بھی بات کی، رزلٹ 0 نکلا۔ اس کے بعد بیک ڈور چینل سے، میں اب آپ کو بتا رہا ہوں، بیک ڈور چینل سے کوششیں کی جاتی رہیں چائنا کے ساتھ، رزلٹ 0 نکلا، بلکہ ادھر چینی پریزیڈنٹ نے کہہ دیا اپنی فوج سے کہ آپ تیار رہیں، اور یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے اور جیتنی بھی ہے۔ اور ابھی بھی یہ یعنی کہ آج ان کے مذاکرات ہیں، کل تک دلی میں کیا ہوتا رہا، دلی میں، واشنگٹن میں اور ماسکو میں کیا ہوتا رہا، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دلی میں جناب بھارت کے سیکرٹری خارجہ روس کے سفیر سے ملے، جو کہ دلی میں ہیں، ان سے ملاقات کی، اور انہیں کہا کہ آپ چائنا کو کہیں اپنا اثر و رسوخ ڈالیں، اور چائنا سے ریکویسٹ کریں کہ ہمیں کوئی فیس سیونگ دے دیں، تھوڑی سی، ساری چوٹیاں نہ صحیح، کوئی ایک آدھ چوٹی ہمیں واپس کر دیں، اور یہ درمیان کا راستہ ہے، ہمیں فیس سیونگ مل جائے گی، کیونکہ ہم اندر سے بہت ذلیل ہو رہے ہیں، پاکستان کے سامنے بھی ذلیل ہو رہے ہیں، چائنا بھی ہمیں ذلیل کرے گا، اور آپ مہربانی کر کے ایک آدھ چوٹی ہمیں واپس کروا دیں، اور باقی چیزیں چائنا اپنے پاس رکھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ گفتگو ہوئی ہے جناب کل اور پرسوں۔ یہ دلی جو ہے اس وقت، دلی کا جو ڈپلومیٹک انکلیو ہے جہاں پہ سفارت خانے ہیں، وہ کافی ایکٹیو رہے۔ چینی کہہ رہا ہوں، انڈیا کے وزیر خارجہ متحرک رہے، سیکرٹری خارجہ متحرک، اور اجیت ڈوبل متحرک، تو جتنے بھی لائک مائنڈڈ جو چائنا پہ تھوڑا بہت اثر انداز ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی ہوئی گفتگو۔ اور اسی طریقے سے ماسکو میں جو انڈیا کا سفیر ہے، وہ ماسکو کے سفیر سے، ادھر ماسکو کی وزارت خارجہ وہاں پہ ان کی وزارت خارجہ سے ملے، وہاں پہ رابطے کیے، اسی طریقے سے واشنگٹن میں، اسی طریقے سے لندن میں۔ اور لیکن صورتحال یہ ہے کہ چائنا ابھی تک ٹس سے مس نہیں ہوا، اور وہ جب یہ جائیں گے جنرل جوشی آج، تو ان کے پاس سوائے منت اللہ پروگرام کے اور کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ چائنا ایک سٹینڈ لے چکا ہے۔ اور اس کی دوسری وجہ، چائنا کیوں فلیکسیبلٹی نہیں شو کرے گا؟ وہ اس لیے نہیں شو کرے گا کہ اس وقت پوسٹ کووڈ 19 جو چل رہا ہے، امریکہ
جو اس وقت چائنا کو زچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک بلاک بنانے کی کوشش کر رہا ہے، WHO پہ اٹیک کر رہا ہے، مختلف فورمز پہ چین پہ پابندیاں لگا رہا ہے، اور ساری کی ساری کرونا پالیٹکس جو ہے وہ سارے کا سارا الزام چائنا پہ ڈالنا چاہتا ہے۔ چائنا نے انڈیا کو یہ کہا تھا کہ آپ اس ساری حرکتوں سے باز رہیں، ہم جانیں، امریکہ جانیں، ہم ان سے نمٹ لیں گے، لیکن آپ اپنے آپ کو خراب نہ کریں۔ یہ انڈین لیڈرشپ کو پیغام دیا گیا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو شیر جنگل میں ہوتا ہے نا جی، جو بندر، اس کو اگر شیر کا کوئی پیغام بھی آ جائے تو وہ چھلانگیں لگا کے سارے جنگل کو بتاتا ہے کہ میرا شیر کا آج پیغام آیا تھا۔ تو یہی حال انڈیا کا ہے۔ انڈیا افغانستان کی وجہ سے اس کی تھوڑی سی امپورٹنس ہوئی افغانستان میں، گو کہ وہاں پہ مار بہت پڑی، اور وہاں پہ بھی ان کی انویسٹمنٹ ساری کی ساری ضائع ہوئی۔ اس اعتبار سے انڈیا کی تھوڑی بہت امپورٹنس تھی، وہ اب ختم ہو گئی۔ امریکہ جو ہے وہ ایک حد تک تو کر سکتا ہے، لیکن فیلڈ میں کوئی فوجی طاقت کا استعمال چائنا کے اگینسٹ وہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے۔ پھر جو اس وقت انڈیا کے اندر کی صورتحال ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جو کچھ ایک ہارا ہوا جرنیل کیا مذاکرات کرے گا، ایسی فوج کا ہارا ہوا جرنیل کہ جس کی زمین پہ قبضہ ہو چکا ہے، اور جو اندر انڈیا میں اس وقت صورتحال ہے وہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ اجیت ڈوول انڈر فائر ہے جی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اپوزیشن وہاں کی وہ تو میں کر رہی ہے، لان تان کر رہی ہے، اور اس کے بعد بھارتی آرمی جو ہے، بھارتی ملٹری قیادت اور بھارتی فوج، وہ کھلے عام کہہ رہی ہے کہ اجیت ڈوول نے ہمیں مروا دیا، اور اجیت ڈوول صاحب سارے کا سارا الزام لگا رہے ہیں کس پہ؟ را پہ، انٹیلیجنس ایجنسیز پہ، کہ انہوں نے ہمیں انفارمیشن صحیح ٹائم پہ نہیں دی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ انڈیا کا طریقہ کار یہ ہے جناب کہ 71 کا جو کچھ بھی ہوا وہ ایک پورا ایک کیا کہنا چاہیے انٹرنیشنل سکرپٹ تھا۔ اس میں کچھ ہمارے شامل تھے، کچھ شیخ مجیب بھی اس میں شامل تھا، سارے شامل تھے، تو وہ ایک پلان تھا، اس لیے وہ ایک ہمیں شکست ہوئی ہے، اور وہ شکست ہمیں انڈین آرمی کے ہاتھوں نہیں ہوئی تھی، انڈیا کے ہاتھوں نہیں ہوئی تھی۔ تو اس لیے جناب اس سے ہٹ کے اب آ جائیں آپ، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ بالا کوٹ پلوامہ کروایا، پلوامہ کے بعد یہ ہوا کہ سارا اسٹیٹ ڈرامہ تھا، میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ امریکن لیڈرشپ کی طرف سے بھی پاکستان کو یہ کہا گیا کہ یہ پلوامہ ہو گیا ہے، اور چونکہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، انڈین آرمی کے بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں، تو انڈیا کو فیس سیونگ کے لیے کچھ تھوڑا سا چاہیے، تو وہ ایک چھوٹا موٹا حملہ کرے گا، تو آپ ذرا خاموش رہیے گا۔ یہ اس طرح کے انڈیکیشنز آتے رہے، اور ادھر امریکہ نے انڈیا کو یہ گارنٹی دے دی، یہ 100% میں شیورٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ نے گارنٹی دے دی تھی انڈیا کو کہ آپ ہلکا پھلکا کر لیں، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ پاکستان اس پہ ریئیکٹ کرے گا، لیکن جوابی کارروائی کوئی نہیں کرے گا۔ یہ تھا پورا اسکرپٹ، اور اس لیے انڈیا کو ہمت ہوئی کہ پلوامہ ڈرامے کے بعد ایک جہاز ان کا آیا اور بالا کوٹ انٹر ہوا، اور جیسے ہی ہماری پاک فضائیہ نے اس کو چیز کیا، چیلنج کیا، وہ آدھے راستے سے ہی جنگل میں 2-4 میزائل پھینک کے فرار ہو گیا۔ تو اس کے بعد یہ تھا جی کہ ان کو چونکہ گارنٹی تھی، اس کے فوراً بعد امریکن چیف کا فون آتا ہے پینٹاگون سے ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اس وقت کے جنرل زبیر صاحب کو، کہ یہ اس طرح کا ہوا ہے، تو اب آپ نے تھوڑا سا تحمل اور صبر اور بردباری کا مظاہرہ کرنا ہے اور اس کا جواب نہیں دینا۔ لیکن ہماری اس وقت کے چیئرمین جنرل زبیر نے کہا کہ پاکستان اس کا فل جواب دے گا اور پوری قوت سے دے گا۔ فون بند ہو گیا تھا۔
اس کے بعد یہ ہوا جی پاکستان نے ٹکا کے جواب دیا، ساری دنیا نے دیکھا، اور انڈیا اس کا آج تک انتظار ہی کرتا رہا کہ جوابی کارروائی، اور اس نے پھر امریکہ کے ساتھ بھی گلے شکوے کیے. انہوں نے کہا جی آپ نے تو کہا تھا کہ کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی، وہ تو ہمارے 2 جہاز مار گرائے، ایک ہیلی کاپٹر ہم نے اپنا مار دیا، انہوں نے سرجیکل سٹرائک کر دی ہمارے فوجی اڈوں پہ اور مقبوضہ کشمیر میں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ٹینشن رہی، اور پھر انہوں نے ہمارے 9 ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی کچھ دوسرے ملکوں کے ساتھ، 9 انسٹالیشنز جو تھی ہماری ان کو ہٹ کرنے کے لیے پلاننگ کی، جس کے جواب میں پاکستان کا جو واضح پیغام گیا، براہ راست گیا، انڈائریکٹ نہیں براہ راست پیغام گیا تھا، اجیت ڈوول کو گیا تھا کہ جناب آپ ہمارے 9 ہٹ کریں گے، ہم آپ کے 27 کریں گے. یہ تھا جواب، یعنی 1 کا 3 سے جواب دیں گے. تو یہ اس کے بعد آج تک انڈیا کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے. پھر ایک کارگل ہوا تھا، کارگل بھی اسی طریقے سے پاکستان کی فوج کارگل میں پہنچ گئی، قبضہ کر لیا، سب کچھ ہو گیا. اس وقت بھی ہوا یہ کہ انڈیا اس وقت بالکل جناب بلینک تھا، انڈیا کو کچھ نہیں پتہ تھا، انڈین آرمی کو نہیں پتہ تھا، انڈین انٹیلیجنس ایجنسی کو نہیں پتہ تھا، کسی کو نہیں پتہ تھا کہ کارگل پہ پاکستان کا قبضہ ہو گیا اور پاکستان کی فوج پہنچ گئی ہے. بدقسمتی سے اس وقت بھی ہمارے اپنے جو ہیں وہ ٹیبل پہ جا کے ہار گئے، اور پریزیڈنٹ کلنٹن کو جب فون کیا نواز شریف صاحب نے تو نواز شریف صاحب کو انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کر کے آنا کہ یہاں سے آپ نے نکلنا ہے، اگر آپ یہ کر کے آئیں گے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز آپ نہ آئیے گا. یہ چلے گئے جا کے. پھر انہوں نے وہ بھی ایک ریکارڈ کی، آن ریکارڈ بات ہے کہ جی میں علیحدگی کی بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا علیحدگی میں نہیں، سب کے سامنے بات ہوگی، کوئی 1 on 1 نہیں ہوگی. تو یہ وہاں پہ یہ لڑائی ہار کے واپس آئے اور وہاں پہ کمٹمنٹ کر لی. اور اسحاق ڈار صاحب نے اسے پہلی اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ ہم لڑائی نہیں چاہتے، ہم بہادرائی نہیں چاہتے. تو اس سے یہ ہوا کہ انڈیا نے اپنی تمام کی تمام فوجیں لگا دیں کارگل میں، اور وہاں پہ ایک بڑی جنگ شروع کر دی، اور ہماری سپلائی لائن منقطع، اور اس طریقے سے وہ لڑائی جو ہے ہماری ادھوری رہ گئی. تو اس وقت بھی انڈین آرمی کچھ نہیں کر سکی تھی. اس کے بعد آتے ہیں جناب، یہی کچھ چائنا کے ساتھ ہے. اور چائنا میں، لیکن اب چائنا پاکستان نہیں ہے، چائنا ایک چھوٹا ملک نہیں ہے. چائنا نے بڑے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے، اور چائنا امریکہ کو بھی چیلنج کر رہا ہے، چائنا یورپی یونین کو بھی چیلنج کر رہا ہے، چائنا برطانیہ کو بھی چیلنج کر رہا ہے، اور چائنا سب کو چیلنج کر رہا ہے. اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں، خبریں یہ ہیں جناب، میں سم اپ کرتا ہوں کہ انڈیا ہر اعتبار سے اپنی سفارتی کوششیں کر چکا ہے، وہ شکست کھا چکا ہے سفارتی میدان میں، سیاسی میدان میں کوششیں کر چکا ہے، اس کو کوئی جواب نہیں مل رہا، پوری دنیا سے کوئی جواب نہیں مل رہا. ملٹری ڈپلومیسی ناکام ہو چکی ہے، اور انڈیا اور چائنا باہمی طور پہ کوئی رزلٹ نہیں نکلا. تو یہ ساری سچویشن ہے، اور اس ساری صورتحال میں جب ہر طرف سے اس کو ناکامی کا سامنا ہے، انڈیا کو مکمل طور پہ ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں آئی کھل کے. پومپیو کی ایک سٹیٹمنٹ آئی بہت پھسپھسی سی، اور ایک ان کے خارجہ کمیٹی کے بندے کی سٹیٹمنٹ آئی، چیئرمین کمیٹی کی، وہ پھسپھسی سی. اس کے علاوہ کچھ کہیں سے نہیں ان کو سپورٹ ملی. اور رشیا بھی کیوں سپورٹ کرے گا چائنا کو؟ جو کل ملاقات ہوئی ہے دلی میں انڈین سیکرٹری خارجہ کی دلی روس کے سفیر سے، اور جو مدد مانگی ہے، روس کیوں ان کی سپورٹ کرے گا انڈیا کی؟ کیونکہ جب روس نے بہت زیادہ سپورٹ کیا، وہ روس انڈیا ایک ہی بلاک میں تھے، لیکن افغانستان میں جب ڈکلائن ہوا تو انڈیا اب اس خطے میں امریکہ کے مفادات کا نگہبان بننا چاہتا ہے، اس کا بچہ جمہوریہ بننا چاہتا ہے. تو رشیا کو تو آج تک اس طرح سے کچھ نہیں ملا سوائے تجارتی مفادات کے. تو اس لیے جناب آج ایک ہارے ہوئے جرنیل کی، شکست خوردہ جرنیل کی، ایک مفتوح ملک کے جرنیل کی ملاقات ہے ایک فاتح ملک کے جرنیل سے، اور بھیک مانگی جائے گی،
لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ چائنا اس کے بدلے میں ان کو ایسی شرائط رکھے گا، ایسی ڈیمانڈ پیش کرے گا، ایسا فارمولہ پیش کرے گا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہاں سے دلچسپی ہے تو پھر آئیے، یہ ڈیل ہے۔ وہ ایسی ڈیل پیش کرے گا کہ انڈیا نہ وہ اس کو چاٹ سکے گا، نہ تھوک سکے گا، نہ نگل سکے گا، نہ اگل سکے گا۔ یہ ایسی ڈیل جناب چائنا نے اس کو پیکج سامنے رکھنا ہے، کیونکہ چائنا کبھی بھی وہ پوائنٹ آف کیا کہنا چاہیے بند گلی میں نہیں، بلکہ اس کو ایک مزید اس کے منہ میں ہڈی ڈالے گا، انڈیا کے منہ میں، اور لالچ دے گا، پنیر کا ٹکڑا دے گا۔ تو دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے، لیکن فی الحال چائنا ایک فاتح ملک ہے۔